افضال احمد نے شوبز کے تقریباً تمام میڈیم یعنی تھیٹر، ٹی وی اور فلم میں اپنی لاجواب اداکاری دکھائی ہے، اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر انہیں کردار لکھے جاتے تھے۔ ان کی ڈائلیگ ڈیلیوری کا کوئی ثانی ابھی تک فلم بینوں کو نظر نہیں آیا۔ افضال احمد نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں اپنی بہترین اداکاری سے ثابت کیا کہ فلم سکرین ہو یا ٹیلی ویژن کی سکرین، ان کے بغیر پھیکی ہے، نامکمل ہے۔ انہوں نے اپنے تمام خوابوں کو تعبیر دی، جن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے شوبز سفر کا آغاز کیا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ افضال احمد کو شوبز انڈسٹری میں معروف مصنف اشفاق احمد نے متعارف کرایا تھا۔ افضال احمد اپنے فنی کیریئر کے عروج پر تھے اور سب کچھ بہترین چل رہا تھا، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ افضال احمد کے حق میں مہربان دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک موذی مرض نے آڑ لیا اور افضال احمد چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ اس مہلک بیماری کے لگ جانے کی وجہ سے افضال احمد کی فنی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور وہ صرف ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ افضال احمد ضلع جنگ کے نامور بخاری سید خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش آج تک معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی انہوں نے اپنے کسی انٹرویو میں بتائی۔ ان کے خاندان کا تعلق جنگ کی ایک معروف درگاہ سے ہے۔ آپ کا شمار پاکستان کے ان لیجنڈ اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا۔ دوستو، افضال احمد کے پہلے ڈرامے کا نام اچے برج لاہور کے تھا اور اس ڈرامہ کو اشفاق احمد نے لکھا تھا۔ مصنف اشفاق احمد افضال احمد کی پرسنالٹی اور ان کی آواز سے بہت متاثر تھے۔ وہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کردار لکھتے تھے۔ اشفاق احمد نے انہیں پھر ایک دوسرے ڈرامے میں کاسٹ کرنے کے لیے کہا اور اس ڈرامے کا نام تھا کارواں، اور اس میں انہوں نے افضال احمد کو ایک اسپیشل رول دیا۔ افضال احمد کی اس وقت عمر تقریباً 19 سال تھی، مگر اشفاق احمد نے ان کے لیے ڈرامہ کارواں میں 55 سال کے بوڑھے کا رول لکھا۔ اداکار افضال احمد نے اشفاق احمد کے ڈرامہ کارواں میں اپنی مادری زبان یعنی کہ جنگ کی زبان بولی اور ایسے ڈائلاگ ادا کیے کہ ڈرامہ دیکھنے والوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا۔ افضال احمد نے اپنے کیریئر میں وہ اڑان بھری جو کہ کسی دوسرے اداکار کے حصے میں نہ آ سکی، اور پاکستان کے بڑے بڑے فنکار ان کی اداکاری سے متاثر تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس بڑے فنکار کا تعلق سید گھرانے سے تھا، جس کی وجہ سے جب وہ اداکاری کے میدان میں آئے تو انہیں اجازت نہ ملی اور ان کی والدہ نے ہی انہیں صرف سپورٹ کیا۔ دوستو، اب اس ڈرامے کی بات کرتے ہیں جس نے افضال احمد کو صحیح معنوں میں ملک گیر شہرت سے نوازا۔ اس ڈرامے کا نام ہے جزیرہ، اور اس ڈرامے کو اس بار اشفاق احمد نے نہیں لکھا تھا بلکہ منو بھائی نے لکھا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے منو بھائی کا بھی شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے بہترین ڈرامہ رائٹرز میں ہوتا ہے۔ ڈرامہ جزیرہ کو بے حد کامیابی حاصل ہوئی اور یہ ڈرامہ افضال احمد اور منو بھائی کے فنی سفر کا بہترین ڈرامہ ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں افضال احمد کے چند دوسرے مشہور ڈراموں کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: دن، جیل، ننگے پاؤں، دہلیز، تیسرا راستہ، چاکر اعظم، دھوپ اور سائے اور ڈرامہ دہلیز وغیرہ شامل ہیں۔ افضال احمد نے تقریباً 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، اور آپ کا 1974 اور 75 کا ایسا سال رہا جس میں 16 سے زیادہ آپ کی فلمیں ریلیز ہوئیں۔ آپ کی مشہور فلموں میں دولت اور دنیا، خانزادہ، ہاشو خان، پنجابی فلم ٹھا، جگنو، چند وریام، جادو، مجرم اور فلم مہندی وغیرہ شامل ہیں۔ 1974 کا سال افضال احمد کی اداکاری کے لیے بہترین سال تھا۔ اس سال انہوں نے 26 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اداکار افضال احمد نے محسوس کیا کہ الحمرا آرٹس لاہور کے علاوہ بھی کوئی اور تھیٹر بھی ہونا چاہیے، تو انہوں نے تمثیل نام سے لاہور کے اندر تھیٹر بنایا۔ جب آپ تھیٹر کی تعمیر کرنے جا رہے تھے تو تمام فنکار آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور تھیٹر ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ مگر جب آپ نے الحمرا آرٹس کے مقابلے میں تمثیل نام سے تھیٹر بنا دیا اور اپنی تمام زندگی کی جمع پوجی تمثیل
थिएटर पर लगा दी तो जो फनकार ये कह रहे थे कि एक नए थिएटर की जरूरत है वो पीछे हट गए और उसमें ज्यादातर ड्रामे नहीं लग रहे थे और ड्रामे ज्यादातर अलहमरा आर्ट्स थिएटर में ही देखने लोग जाते थे और वहां पर ही अरेंज किए जाते थे। इस तरह अफजाल अहमद को महसूस हुआ कि उन्होंने शायद गलती कर ली। वो परेशान रहने लगे और माली मामलात की वजह से उनके घरेलू हालात भी खराब हो गए। इन तमाम मामलात को वो शायद फेस ना कर सके और 2001 में इस सारी सूरत हाल में वो ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए और उनका सारा जिस्म अफलूज हो गया। तवील अरसे के इलाज मालजे के बाद वो कुछ बेहतर हुए और पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ डायरेक्टर सैयद नूर ने उनके लिए स्पेशल एक रोल रखा और पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ डायरेक्टर सैयद नूर ने उनके लिए स्पेशल एक किरदार लिखा जिसमें वो मजदूर विलन बनकर सामने आए और आपने उस किरदार को खूब निभाया और उस फिल्म का नाम था शरीका और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई और यही फिल्म अफजाल अहमद की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद वो अब तक अपनी बीमारी की वजह से एक लफ्ज बोलने से कासर हैं। अफजाल अहमद जब बीमार थे तो उनकी वालदा के मुताबिक अदाकार मोहम्मद अली जब तक जिंदा रहे वो उनसे मिलने आते रहते थे। उसके अलावा अदाकार नदीम भी जब भी कराची से लाहौर आते हैं तो उनको जरूर देखते हैं। अफजाल अहमद की वालदा के मुताबिक अब उनको कोई मिलने नहीं आता। दूसरी तरफ आपकी लाहौर में जमीन भी है जिस पर LDA ने कब्जा किया हुआ है। उसकी वालदा ने बहुत कोशिश की कि LDA उस कब्जा को छोड़ दे लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अफजाल अहमद आजकल लाहौर के इलाका ठोकर न्याज के एरिया में अपने घर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लेके हम लोगों ने कभी अपनी बेटियों की तस्वीरें रिश्ते के लिए भी नहीं दिखाई। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की तस्वीर किसी को इश्तिहार के लिए दूं। नमक हार है तो फिर एतवारी भी होगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारे घर की हांडी की खुशबू भी घर से बाहर नहीं जाती। अंदर की बातें अंदर ही रहना चाहिए। पीके मेगा वीडियोस के तमाम सब्सक्राइबर को मेरा सलाम पहुंचे। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए खुशी का दिन है क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख तक पहुंच गई है। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।